السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید۔ حیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل و یسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 31 31واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 5126 سے 5135 ہم انشاءاللہ حسب معمول اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے بفضل اللہ تعالی و بعون جل وعلا قابل وضاحت الفاظ یا عبارات کی وضاحت بھی کریں گے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ ضرورت پڑنے پر حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وفقنا اللہ تعالی وَإِيَّاكُمْ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، اور واللہ تعالی ولی التوفیق۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں آج کے اس لیسن کے حوالے سے براہ راست احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ کتاب الدعوات کا جو ایک بڑا چیپٹر شروع ہم کیے ہوئے ہیں، اس کے ضمن میں جو ابواب آ رہے ہیں مختلف، ان ابواب میں آج کے ہمارے سبق میں جو باب ہے وہ باب الظلم، یعنی ظلم کی بابت۔ شریعت نے ظلم کو کتنا کنڈیم کیا ہے، اور کتنا یہ خطرناک ایک عمل ہے اہل اسلام، اہل ایمان کے لیے، اور فساد فی الارض کا یہ مرتکب ہے۔ تو ہماری آج کی پہلی حدیث جو تھی وہ، جیسا کہ میں آپ کے پاس یہ شیئر کیے دیتا ہوں، 5126 ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی روایت ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ، کہ ہر وہ شخص، من کانت، کہ ہے اس پر مظلمۃ حق تلفی، لاخیہ اپنے بھائی کی بابت، اپنے بھائی کے بارے میں، من عرضہ جس کا تعلق اس کی عزت سے ہے۔ مطلب یہ کہ کسی بھی شخص کا اس کے اپنے بھائی کے متعلق کوئی عزت کے متعلق آبرو ریزی کا کوئی مسئلہ ہو، یعنی آبرو ریزی یا اس کی عزت کے بارے میں کوئی حق تلفی کسی بھائی نے کی ہے، کسی بھی شخص کی، او شیئن، یا اس کے علاوہ کوئی اور حق اس نے لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ من کانت لہ مظلمۃ، کہ جس شخص پر بھی اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی، یعنی اس کی عزت سے متعلق کوئی حق تلفی ہوئی ہے یا کسی اور چیز سے متعلق، او شیئن فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، تو اسے چاہیے کہ وہ کوشش کر کے اس کو اپنا معافی دے دلا کر یا منتیں سماجتیں کر کے تو اس کو معاف کرا لے۔ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ، اس سے، الیوم آج کے دن، یعنی کیا مطلب کہ موت سے پہلے، حساب و کتاب کے دن کے آنے سے پہلے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ نہ ہو اس کے لیے کوئی دینار ولا درہم، اور نہ درہم، یعنی جو کہ بطور ایک فدیہ کے وہ وہاں، یا بدلے کے طور پہ وہ وہاں دے سکتا ہو، تو وہ وہاں تو نہیں ہوگا، نہ درہم ہوگا نہ دینار، اس کا تو ہاتھ خالی ہوگا، صرف اعمال ہی ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے کہ نہ اس کے پاس کوئی دینار ہو اور نہ درہم، تو وہ اپنے بھائی سے وہ اپنا معاف کروا لے وہ زیادتی جو کہ اس نے کی اپنے بھائی کے
کی عزت کے بارے میں یا کسی اور حق کے بارے میں، تو حق تلفی کی ہے۔ ان کان لہ عمل صالح، اگر تو اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو خذ منہ بقدر مظلمتہ، اس لیے کہ کیونکہ اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے اور اس نے کسی کا حق غصب کیا ہے یا اس کی حق تلفی کی ہے، تو اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو پھر اس سے وہ اسی زیادتی کے مقدار کے برابر اس سے وہ نیک عمل اس سے لے لیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر سرے سے اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اُخِذَ مِن سَیِّئَاتِ صَاحِبِهِ، تو اس کا جو مخالف فریق ہوگا یا آدمی جس کا اس نے حق مارا ہوگا، تو اس کی برائیوں سے جو ہے وہ برے گناہ لیے جائیں گے، فَحُمِلَ عَلَیہِ، تو وہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو وہ نیکیاں دے گا اس کے بدلے میں اسی مقدار کے برابر، یا پھر یہ ہے کہ اس جس کی حق تلفی کی ہوگی مظلوم آدمی کی، تو اس کے گناہ جو ہیں وہ اس کے اپنے سر پہ لے لے گا۔ رواہ البخاری، سے امام بخاری نے روایت کی اس حدیث کو۔ تو حدیث میں لفظ مظلمت ان سے مراد ابرو ریزی یا حق تلفی، آپ اس کو انڈر لائن کیجئے۔ تو اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے حقوق ان کے بخشے بغیر معاف نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ اس کا بدلہ اللہ پاک قیامت کے دن نہیں دلوا دے گا، یا کہ وہ زمین میں زندگی میں یہ دن آنے سے پہلے پہلے وہ اس سے معاف کروا لے۔ عزیز طلبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاد محترم۔ جی، بارک اللہ فیکم۔ وعن ہو، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بہت اہم یہ حدیث ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سب زبانی یاد کر لیں، اور بہت ہی گراں قدر اس کے اندر سبق ہے، لیسن ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہے؟ قالوا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا المفلس، کہ ہم میں مفلس فینا، کہ مفلس ہم میں وہی ہے، مفلس سے مراد وہی ہے نا جو کہ نادار ہے، غریب ہے، اپنا محتاج۔ من لا درہم له ولا متاع، کہ جس کے پاس نہ کوئی درہم ہے اور نہ اور کوئی سامان، ہم تو اسی کو مفلس کہتے ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا ان المفلسا، کہ بے شک مفلس حقیقی جو ہے وہ من امتی، میری امت میں سے وہ ہے، من یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ و صیام، نماز کے ساتھ، ہاں جی، یعنی نماز روزے کے ساتھ، و صیام و زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے اعمال کے ساتھ، و یاتی، اور قد شتم ھذا، و یاتی، اور وہ آدمی ایک اور آ جائے گا، قد شتم ھذا، کہ تحقیق اس نے اس کو گالی دی ہوگی۔ ایک آدمی حق لینے کے لیے آ جائے گا کہ یہ شخص جس کے پاس نماز روزے اور زکوٰۃ کے اعمال ہیں، اس نے اس کو گالی دی ہوگی، قد شتم ھذا و قذف ھذا، اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح اور اس نے بہتان بھی لگایا ہوگا، اس پر تہمت وغیرہ لگائی ہوگی، بلیم جسے کہتے ہیں، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور اس نے اس کا مال بھی کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اور اس نے اس کا خون بھی بہایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، وَضَرَبَ ھذا، اور پھر اس نے اس کو مارا پیٹا بھی ہوگا۔ تو اب یہ سارے نا اس پر یہ حقوق ہوں گے اس کے خلاف، تو وہ مطالبہ کرنے والے آ رہے ہوں گے۔ فیوت ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، تو دیا جائے گا یہ شخص ان میں سے جو آنے والے ہوں گے حق مانگنے والے، اس آدمی کی اعمال حسنہ میں سے دیے جائیں گے، کیا بدلے میں؟ وہ اعمال دیے جائیں گے ان کو، وھذا من حسناتہ، اور اس دوسرے شخص کو بھی اس کے نیک اعمال میں سے بدلے کے طور پر نیک عمل دیے جائیں گے۔
فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، تو اگر ختم ہو جائیں گی اس کی نیکیاں، قبل ان یقضی ما علیہ، کہ اس سے پہلے کہ جو اس پر ہوگا حق لینے والوں کے بارے میں، حق یا حقوق، اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو جائیں، اس کی نیکیاں اگر ختم ہو جائیں گی، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اس سے پہلے کہ حق مانگنے والوں کے حقوق ختم ہوں، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، تو پھر کیا ہوگا کہ ان آنے والے جو حقوق کی بابت سوال کرنے والے ہوں گے، ان کی غلطیاں یا خطائیں یا کوتاہیاں یا گناہ ان سے لیے جائیں گے، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، تو اس حق مارنے والے پر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس طرح وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے معاملہ بینک کرپٹ والا شخص جو ہے دیوالیہ جو ہو جاتا ہے، اصل مفلس جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مفلس جو ہے وہ یہ ہے اصل میری امت میں۔ تو حدیث میں لفظ فطورحت کو انڈر لائن کی، جس کا معنی تو ڈال دی جائے گی، یعنی اس پر ان کی گناہوں سے لے کر اس کے سر پہ وہ گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث میں آخرت کا مفلس ذکر ہوا ہے، اگرچہ وہ دنیا میں نہایت مالدار رہا ہو۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی کثرت پر کبھی نہ اترائیں، نہ فخر کریں، بلکہ اس سمت بھی نگاہ رکھیں اور چکنے رہیں کہ کہیں وہ کسی کے کوئی حق تو نہیں مار رہے اس کے ان نماز روزوں کے ساتھ ساتھ۔ تو حقوق العباد کی جو حق تلفی ہے وہ نہ ہونے پائے، ولیعذ باللہ۔ آگے ابان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تؤدن الحقوق الی اہلھا یوم القیامہ، البتہ ضرور حقوق، جی، کہ تم ضرور یعنی ہر صورت میں، لا تعدن الحقوق، حقوق تم ادا کر کے رہو گے، الی اہلھا، اہل حق کی جانب، یعنی حقوق والوں کے حقوق تمہیں پورے کرنے ہوں گے اور تم کر کے رہو گے یوم القیامت، قیامت کے دن، جی، اگر دنیا میں نہیں کیے تو قیامت میں پکڑے جاؤ گے اور وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ حتی یقاد للشاة الجلجائی، یہاں تک کہ قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، للشاة الجلجا، بغیر سینگوں والی بکری کے حق میں، من الشاة القرناء، سینگوں والی بکری سے۔ تو اگر وہ دونوں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بڑائی کرتی رہی ہوں گی، یا انہوں نے کیا ہوگا ایسا معاملہ، ایک بغیر سینگوں والی اپنا بکری ہے اور دوسری سینگوں والی ہے، تو ان کو بھی وہاں اللہ پیدا کرے گا۔ حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اور اللہ پاک ان کو بدلہ دلوا کر پھر انہیں چاہیں گے تو ہمیشہ کے لیے سلا دیں گے۔ وذکر حدیث و جابر، اور یہاں عزیز طلبہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی پہلے کتاب المصابیح میں ذکر کی گئی تھی، تو صاحب مشکات المصابیح رحمہ اللہ نے اس کو اٹھا کر فی باب الانفاق، یعنی وہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی جس کے الفاظ ہیں اتقوا الظلم، کہ ظلم سے بچتے رہو، یہ باب الانفاق میں انہوں نے وہاں ذکر کر دی ہے، کیونکہ وہاں موضوع کے اعتبار سے وہ زیادہ مناسب تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، بالکل حدیث صحیح ہے، 5128۔ تو حدیث میں الفاظ اشاۃ الجلجا کا مطلب ہے بغیر سینگوں کے بکری۔ تو یہی فائدہ ہے کہ یوم الحساب کو آدمی تو ایک طرف جانور کی زیادتی کا بھی جو بدلہ ہے وہ بھی لیا جائے گا، اور اس کے بغیر چھوٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح نیکسٹ حدیث ہمارے پاس الفصل الثانی، اس باب کی دوسری فصل میں پہلی حدیث 5129، عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکونوا امعتن، تم امعتن
اما مت بنو، اما مت بنو، لا تکونوا امعاتن، تقولون کہ تم یہ کہنے لگو کہ ان احسن الناس احسننا، کہ اگر لوگ ہم پر احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے جواب میں، بدلے میں، وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اور اگر لوگ ہم پر ظلم ڈھائیں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، ولیکن، اور لیکن، وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی ایمان جو تمہارا ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم کیا کرو، تم اس بات پر اپنے آپ کو یعنی ثابت قدم رکھو، اس بات کا یہ تم عزم صمیم کرو، وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ان احسن الناس ان تحسنوا، کہ اگر لوگوں نے احسان کیا تو تم اس کے بدلے تو احسان کرو گے ہی، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، اور اگر انہوں نے تمہارے ساتھ برا رویہ رکھا یا برا سلوک کیا تو تم ظلم نہیں کرو گے، تو برائی کا بدلہ جو ہے وہ نیکی سے دو گے، اور نیکی کا نیکی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ اپنا بعض اہل علم نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی اہل علم میں اختلاف ہے، جبکہ بعض دیگر نے اسے حسن درجہ کی روایت قرار دیا ہے کہ یہ حسن ہے۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہوا ہے، تو اختلاف کی وجہ جو ہے وہ ان کا اہل علم کی تحقیق میں اختلاف ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ حدیث میں مذکور لفظ امعاتن، یہ حمزہ کی زبر کے ساتھ ہے، امعاتن، اس کا تلفظ ذرا دیکھ لیجئے گا، پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، اور میم مشدد، اور میم کے اوپر زبر ہے، امع، عین کے اوپر بھی زبر ہے، امعاتن، اور تا جو ہے وہ آپس میں مبالغے کی ہے، امعاتن، اس کو بار بار آپ پریکٹس کر لیجئے۔ اس سے وہ شخص مراد ہے جو عقل میں لوگوں کا تابع دار ہو اور اس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، یعنی وہ لکیر کا فقیر آدمی ہے، ہمیشہ دوسروں پر تکیہ کرنے والا، کوئی اس کی رائے نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنی رائے پر ثابت قدم رہتا ہے، اگر کوئی سوچ آئے بھی تو فوراً دوسروں کی طرف جھک جاتا ہے، دوسروں کو فالو کرتا ہے، اور یہ بھی طرز عمل رکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جیسے لوگ میرے ساتھ معاملہ رکھیں گے ویسے ہی میں بھی لوگوں کے ساتھ سلوک کروں گا، تو اس شخص کو بھی امعاتن کہتے ہیں، اما، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہمارے پاس حدیث، وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کتب الی عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ بے شک انہوں نے خط لکھا، کتب الی عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، کیا نکتبی الیہ کتاباً، کہ مجھے میری طرف ایک ایسی تحریر لکھو کہ تو سینی فیے، کہ جس میں تم مجھے اس میں کوئی نصیحت کرو، تو گویا کہ روحانی فرزند جو تھے وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ اپنا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اے ہماری والدہ محترمہ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی کہ مجھے کوئی نصیحت لکھیے میری طرف، ولا تکثری، اور جو وصیت یعنی نصیحت کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ لمبے نہ ہوں، یعنی وہ مختصر و تحریر ہو، بڑی جامع اور مختصر، تو فقطبت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بڑی امت کی ماشاءاللہ عالمہ اور فقیہہ محدثہ، جو بھی آپ صفت کہہ سکیں ان میں موجود تھی الحمدللہ، تو انہوں نے کیا لکھا، بڑے ہی جامع الفاظ کے ساتھ، فقطبت، انہوں نے لکھا، سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، یعنی اللہ کی سلامتی، اما بعد، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد، تعریف کے بعد، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، کہ جو شخص تلاش کرے اللہ کی رضامندی چاہے لوگوں کو ناراض کر کے، بسخط الناس یعنی لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کر رہا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے، جستجو میں ہے، کفاہ اللہ معنت الناس، تو اللہ کافی ہوگا اس کو لوگوں کی مشقت، لوگوں کی تکلیف
اور لوگوں کے شر سے اللہ اس کو بچا لے گا، بے شک وہ ناراض رہیں۔ وَمِنَ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ، اور اس کے برعکس جو شخص نے تلاش کی یا چاہی لوگوں کی رضامندی، یعنی لوگوں کو خوش کرنا، جس کا مطمع نظر ہے کہ سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، یعنی کوئی برائی کا کام یا نعوذ باللہ گناہ کا کام کرتا ہے لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، وکل اللہ الی الناس، تو اللہ اس کو سپرد کر دیتا ہے لوگوں کے ہی، تو جو بھی وہ فاسق فاجر لوگ ہیں ان کے وہ حوالے کر دیتا ہے کہ اب انہی کی ساتھ ان کا ساتھی بن جا۔ والسلام علیکہ، اور تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی آپ پر۔ رواہ ترمذی، ہو اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اہل عزیز طلبہ، بعض اہل علم کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو جو ضعیف قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سند میں ایک شخص ہے، راجل من اہل المدینہ، اہل مدینہ میں سے ایک آدمی ہے، راجل کا نام ہے، اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ کون ہے، وہ مجہول ہے۔ اسی طرح امام ابن المبارک، امام ابن حبان، ہاں جی، ابن المبارک نہیں بلکہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے الاحسان میں صحیح سند کے ساتھ حدیث روایت کی ہے، جو اسی مفہوم کی ہے انہی الفاظ میں تقریباً۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے الزہد میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی موقوف روایت جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ امام احمد نے جو ذکر کیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو حدیث کے الفاظ معنت الناس، ان کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے ان الفاظ کا کہ لوگوں کی مشقت یعنی شر سے اللہ اس کو بچا لے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو کسی بھی عمل میں مقدم رکھا جائے اور لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی جائے تو اللہ تو راضی ہوگا ہی اس آدمی سے، آخر کار وہ لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اگر نافرمانی کرتا رہے گا تو ظاہر ہے شیطان ہی اس سے راضی ہوگا، اللہ کی مخلوق تو راضی نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ کتاب الدعوات کے باب الظلم، باب الظلم کے ضمن میں ظلم و زیادتی کا جو باب ہے اس میں یہ احادیث آ رہی ہیں۔ اب الفصل الثالث، تیسری فصل کا آغاز ہوا ہے، تیسری فصل شروع ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ تیسری فصل کی یہ پہلی حدیث، یہ بھی بڑی معروف حدیث ہے، اور ہے بھی یہ حدیث صحیح متفق علیہ۔ الفصل الثالث، یہ حدیث بھی آپ یاد کر لیجئے، بڑی اہم ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرتی جو مسائل ہیں یا خاص طور پر عقائد کے میدان میں لوگوں کو بڑی اس حدیث کی ضرورت ہے۔ آتے ہیں اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وعن عن ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، حدیث 5131۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس امت کے عالم اور قاری تھے، ماہر قرآن، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما نزلت، جب یہ آیت مبارکہ اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نہیں خلط ملط کیا یا ملایا ایمان، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، یہ آیت جب اتری، شکا ذالک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کا اترنا اللہ کے رسول کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر یہ بڑی گراں گزری۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جو کہ اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا؟ تو پھر اس آیت مبارکہ روح سے کون ہے ہم میں سے جو جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس ذاکا، یہ ایسے نہیں جو تم مراد لے رہے ہو، لیس ذاکا، انما هو الشرک، ہاں اس سے مراد اصل میں کیا ہے کہ وہ شرک ہے،
الم تسمعوا، کیا تم نے نہیں سنا قول لقمان لابنہ، لقمان کا جو کہنا تھا اپنے بیٹے کو، کیا تم نے لقمان کی بات نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی علیہ السلام؟ یا بنیا، کیا ہے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، لیسا ہوا کما تظنون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ایسے نہیں جیسا کہ تم گمان کر بیٹھے ہو، یا تم جو گمان کرتے ہو اس آیت مبارکہ کے مفہوم کے بارے میں۔ انما وقال لقمان لابنہ، اس کا مفہوم یا اس سے مراد ایسے ہی ہے جیسے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے بات کہی تھی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ۔ تو یہ اصل میں تو ظلم، یعنی جو خلط ملط کرنا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط کرنا یا ملانا، اس سے مراد شرک ہے، والعیاذ باللہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو الحمدللہ شرک سے کوسوں دور تھے ایمان لانے کے بعد۔ تو حدیث میں الفاظ لم یلبسو کا مطلب ہے انہوں نے نہیں ملایا، انہوں نے خلط ملط نہیں کیا۔ من جملہ فوائد میں سے ظلم کا معنی یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ لہذا شرک کو بھی اس لیے ظلم کہتے ہیں کہ جب آدمی شرک کرتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، تو جو حق ہے، وہ جو اللہ کا حق تھا، خالق حقیقی معبود برحق کا، وہ اس اپنا مخلوق کو دے دیتا ہے۔ تو ایک حق کو اس نے غیر جگہ پہ رکھا، جیسے کہ مثلا قبر کو نعوذ باللہ یا بت کو سجدہ کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ یہ پیشانی اللہ کے سامنے رکھے، لیکن اس نے اس پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ اس اعتبار سے یہ شرک جو ہے وہ ظلم سے مراد شرک ہوا، والعیاذ باللہ۔ آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب۔ وعن ابی امامہ تھا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شر الناس، ہاں جی، منزلۃ یوم القیامت، لوگوں میں سے ایک شریر بدترین لوگوں میں سے، من شر الناس منزلۃ مرتبے کے اعتبار سے، یوم القیامت قیامت کے دن، وہ شخص ہوگا عبدن، عبدن وہ بندہ، اذهب آخرتہ، جس نے اپنی آخرت کو ضائع کر دیا، اپنی آخرت کو برباد کر دیا، دنیا غیر ہی، اپنے علاوہ کی دنیا کے ساتھ، یعنی جس کسی نے اپنا کسی دوسرے دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت کو ضائع کر لیا، وہ کسی کا بھلا اور سوچ رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں، اور اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تو یہ انسان انتہائی ایک تو بدبخت بھی ہے اور بدقسمت، اور پھر یہ ہے کہ بد عقل بھی ہے، بیوقوف بھی ہے۔ تو رواہ ابن ماجہ، اس امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، 5132 حدیث۔ حدیث کی اسناد عزیز طلبہ ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں عبد الحکیم السدوسی راوی موجود ہے، جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ کے علاوہ اہل علم میں سے کسی نے بھی یا متقدمین میں سے کسی نے بھی سکا نہیں کہا اس راوی کو، اور نہ کسی نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ تو حدیث کا معنی یہی ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں پر ظلم کر کے دوسرے کے لیے دنیا حاصل کی اور اپنی آخرت برباد کر لی۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس مفہوم کو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے حدیث 5133، وانا عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدواوین ثلاثۃ، اعمال نامے تین قسم کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الدواوین، دیوان کی جمع الدواوین، ثلاثۃ تین قسم کے اعمال نامے ہیں، دیوان ایک وہ نامہ عمل ہے لا یغفر اللہ الاشراک باللہ، اللہ نہیں معاف کرے گا ایسے عمل کو، یعنی جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا عمل ہے، الاشراک باللہ، اس لیے کہ یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل یہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی ایسے عمل کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس کی مخلوق میں سے۔ وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ، اور ایک وہ نامہ عمل اعمال نامہ کہ لا يَتْرُكُهُ اللَّهُ، جسے اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، اللہ اکبر، اس سے اس کا حساب بدلہ دلوا کے رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ ظلم العباد فیما بینہم، کہ بندوں کا ظلم و زیادتی کرنا آپس میں، فیما بینہم، ظلم العباد فیما بینہم حتی یختص بعضهم من بعض، یہاں تک کہ بدلہ لے لے ان میں سے بعض سے۔ تو جس شخص نے زیادتی کی اس نے اپنا اس سے اس پر زیادتی کی گئی، جب تک بدلہ نہیں لے گا وہ شخص زیادتی کیا جانے والا، زیادتی کرنے والے ظالم سے، اس وقت تک اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، خواہ وہ دنیا میں اس سے زیادتی کا بدلہ لے لے یا آخرت میں اس کو اللہ دلوا کے رہے گا۔ وَدِیوَانٌ، اور ایک اعمال نامہ کیا ہے؟ وَدِیوَانٌ لَا یَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ، جس کی اللہ پرواہ نہیں کرے گا، ہاں اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا قُلْ مَا یَعْبَأُ بِکُمْ رَبِّی لَوْلَا دُعَاؤُکُمْ، اگر تم اللہ کو نہیں بلاتے یا اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ کو پکارتے نہیں، تو اللہ کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے، اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، ضرورت تو تمہاری ہے، محتاج تو تم ہو، اللہ تو نہیں۔ تو لا یعبأ اللہ بہ ظلم العباد، اللہ جس کی نہیں پرواہ کرے گا ایک وہ نامہ عمل، اور وہ کیا ہے؟ ظلم العباد فیما بینہم و بین اللہ، کہ لوگوں کا ظلم و زیادتی کرنا اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان، اللہ اکبر۔ تو یہ چیز جو ہے جس کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ بے پرواہ ذات ہے۔ تو فضا کا اللہ، تو یہ اللہ کے سپرد ہوگا معاملہ ایسے لوگوں کا جو اپنے اور اللہ کے درمیان ظلم کرتے ہیں، یعنی شرک وغیرہ یا کوئی ظلم و زیادتی یا نافرمانی۔ انشاء عذابہ، اگر اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے دے، وانشاء تجاوز عنہ، ہاں یہ وہ شخص ہوگا اس سے مراد جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے۔ تو عقیدتاً تو وہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ ان کا یعنی شرک نہیں ہے ان کے اندر، لیکن ویسے وہ ان سے نافرمانی سرزد ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں ان سے، تو پھر وہ اس پر توبہ بھی نہیں کرتے اور وہ قیامت کے دن پہنچیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ انشاء ذبح، اگر چاہے گا اللہ ان کو عذاب دے دے گا، وہ انشاء تجاوز عنہ، اور اگر چاہے گا اللہ سے ان سے درگزر فرمائے گا اس سے، اور اس کو اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ، واللہ تعالی ولی التوفیق۔ 5133 حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ تین دواوین والی جس میں تین نامہ اعمال کا ذکر ہوا ہے، اس لیے کہ سند میں راوی صدقہ بن موسیٰ، بعض اہل علم کے بقول صدقہ بن موسیٰ وہ ہے جسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، اور حدیث اس بات پر بھی دلیل ہے کہ بندوں کے حقوق توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، یعنی لوگ یہ کہیں نہ سمجھ بیٹھیں ہم اللہ سے توبہ اللہ کرتے رہیں گے، استغفار کریں گے تو ہماری یہ جو لوگوں پر ہم نے ظلم و زیادتی کی یا تلفی کی تو وہ ہماری معاف ہو جائے گی، نیور، ایسے نہیں ہوگا۔
اللہ حق دلوا کے رہیں گے، یا وہ یہ ہے کہ وہ قیامت یا دنیا میں وہ اس سے اپنا حق جو ہے وہ اپنا معاف کرا لے یا معافی مانگ لے اور اس کو راضی کر لے۔ اللہ اکبر۔ آگے حدیث ہے، حدیث طلبہ 5134 ون علی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا کا دعوت المظلوم ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچ، مظلوم کی بد دعا سے بچو، یعنی تم ظالم اگر بن گئے اور مظلوم جو ہے جس پر تم نے ظلم و زیادتی کی وہ اپنی آہوازاری اللہ کی بارگاہ میں کر بیٹھا، ہاتھ اٹھا بیٹھا، بس پھر تم گئے۔ اس لیے کہ بعض روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس مظلوم کی دعا پکار کے اور اللہ کی ذات کے مابین کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں، کوئی ہڈل نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ انما یسر اللہ کا ہو، تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ مظلوم جو ہے یسر اللہ، وہ سوال کرتا ہے اللہ بارک تبارک و تعالیٰ سے حق کا ہو، اپنا حق لینے کا، اپنے حق کا سوال کرتا ہے، بھیجا نہیں سوال کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ، اور اللہ تو وہ ذات ہیں عادل اور رحیم و کریم کہ بے شک اللہ لا یمنع نہیں روکتا ذا حق، حق والے کا حق کا وہ حق، حقدار کا حق اللہ روکتا نہیں، تو اس لیے وہ حق اللہ دلوا کے رہے گا۔ جی فرمائیے، کوئی سوال ہے؟ چلیں آگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کی جو سند ہے حدیث طلبہ یہ انتہائی ضعیف ہے، یعنی تھوڑی ضعیف بھی نہیں، خاصی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی صالح بن حسان، جیسا کہ تحقیق شدہ نسخوں میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے اہل علم کے ہاں، یہ انتہائی متروک راوی ہے، یہ صالح بن حسان متروک راوی ہے اور اس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے انتہائی ضعیف ہو گئی۔ بہرحال جزوی طور پر یہ جو حدیث ہے مفہوم کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یا کا وطا کے دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبینہا وبین اللہ حجاب الفاظ بھی ہیں، اور یہ بھی دیگر احادیث بھی اس مفہوم کی تائید کرتی ہیں، تو کسی کو اس سے کلام نہیں اس کی حدیث کے مفہوم سے، باقی سند کے اعتبار سے یہ خاصی ضعیف ہے۔ آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے 5135، وان اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ فرماتے ہوئے، یقول اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مم مشا مع ظالم، کہ جو شخص چلا ظالم کے ساتھ، ایک شخص ظالم ہے تو ایک شخص اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ چلا، اس کی فیور کی، لیوقویہ، تاکہ وہ اس کو مضبوط بنائے اور زیادہ تقویت دے، اور زیادہ اس کو مضبوط یعنی تقویت دے، وَوَيَّ عَلَمُ، اس حال میں کہ وہ جانتا بھی ہے، انہ ظالم، ان کی جس کے ساتھ وہ چل رہا ہے وہ ظالم ہے، زیادتیاں کرتا ہے، ظلم و ستم کرنے والا ہے، تو فقط خرج من الاسلام، تو وہ شخص جو اٹھا اس کے ساتھ حقیق وہ اسلام سے نکل گیا، خرج من الاسلام، اسلام سے وہ نکل گیا، یعنی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا، دائرہ اسلام سے وہ نکل گیا۔ حدیث کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوا کہ ایسا شخص جو ہے ظالم کا ساتھ دینے والا اسلام سے محروم ہو گیا، یعنی کافر ہو گیا، بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں، ظاہر ہے کہ مرتکب الکبیرہ، بڑا گناہ کرنے والا، یہ سلف صالحین اور امت کا اس پہ اجماع ہے کہ مرتکب الکبیرہ جو کہ بڑے
گناہ کا مرتکب ہے، سوائے چند گمراہ فرقوں کے، جیسے کہ اپنا معتزلہ ہیں یا اسی قسم کے حمیہ وغیرہ، یا 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 اپنا معتزلہ اور یہ جو تھے اپنا خارجی وغیرہ، ان کو چھوڑ کر یا ان کے ہم نواؤں کو، تو سب کا یہی موقف ہے کہ بڑا گناہ جو کرنے والا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہو تو پھر وہ جو بڑے کبیرہ گناہ پر جو حد لگتی ہے یا سزا، اس کو پاک کرنے کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی مطلب مانا ہے۔ جتنا بھی بڑا گناہ ہو اور جتنے زیادہ بھی گناہ ہو جائیں تو توبہ جو ہے وہ بھی اللہ معاف کر سکتے ہیں توبہ سے۔ صحیح ہے کہ حدود سے ان کا ازالہ ہو جاتا ہے اگر ان پر حد جاری کر دی جائے، اس گناہ کا جس کے بارے میں حد جاری ہوئی ہے اللہ اس سے اس کا گناہ ختم کر دیتے ہیں، اس کا بوجھ دنیا میں ہی۔ باقی گناہوں کا معاملہ الگ ہوگا، حساب و کتاب۔ تو بہرحال مرتکب الکبیرہ بڑا گناہ کرنے والا وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کمال اسلام، یعنی جیسا کمال ایمان ہے نا، کہ ایمان کے کمال، جو کامل ایمان ہے وہ نہیں اس کے اندر رہتا، تو اس کا بھی معنی یہ ہے کہ پورا وہ اسلام جس پر چاہیے انسان کو کاربند رہے ایک مسلمان کے لیے، تو وہ پورا مسلمان نہیں ہے، یعنی اس میں کمی آتی ہے اس کی اسلام میں، اس کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، ظاہر ہے جیسا کہ وہ ظالم ہے اور اس کا ساتھ دینے والا، تو کمال اسلام یہاں مراد ہے۔ بہرحال حدیث کی اسناد یعنی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، پہلی حدیث کی طرح جو کہ اس سے پہلی ہے، یہ حدیث اوس بن شرحبیل والی حدیث بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ضعیف کس اعتبار سے ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کی جو سند ہے اس میں راوی عیاش بن مونس، عیاش بن مونس اہل علم کے مطابق صرف امام ابن حبان رحمہ اللہ کے نزدیک سکہ ہے، وہ اس پر اعتبار کرتے ہیں، جبکہ وہ مجہول الحال ہے، مجہول الحال ہے یہ شخص عیاش بن مونس۔ اسی طرح ابو الحسن نمران بن محمر، ایک اور سند میں راوی آیا ہے اس حدیث کی سند میں ابو الحسن نمران بن محمر بھی مجہول الحال راوی ہے، تو ان دونوں کے ہوتے ہوئے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہوئی، اور حدیث کے الفاظ ان کو خواہ وہ ضعیف ہے لیکن آپ فقط خرج من الاسلام، تو اس کا معنی مفہوم میں نے بیان کر دیا، سے مراد یہی ہے کہ کمال ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا یا نکل گیا، اصل اسلام یا ایمان اس کے اندر موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیسن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں سمجھ کر ثابت قدمی کی توفیق دے اور نیکی کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔